نا. میں سوچا تھا کہ چیئرمین صاحب کے زبان کچھ افسانے کے بارے میں بولیں گے. اب تک دیکھ رہا ہوں میں پروگرام کب شروع ہوا, شاید پروگرام میں ابھی تک فاتحہ نہیں شروع ہوئے. اب کیا بتاؤں, بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, خالی بھی ہو رہی نشستیں, یہاں بھی خالی ہو رہے ہیں. یہ کہتا ہوں کہ سنیے, اردو نے انقلاب کا نعرہ عطا کیا. یہ انقلابی ہے. اردو نے انقلاب کا نعرہ عطا کیا, جو سر پھرے تھے ان کو سلیقہ عطا کیا. اردو نے سرفروشی کا بخشا ہمیں سبق, اردو نے سر کٹانے کا جذبہ عطا کیا. یہ اردو ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں شموگا والے, آپ پریس والے بھی, کھڑا ہوں ادنا. یہ اکیڈمی تھی کناڈا اینڈ کلچر میں, اسے ہٹا کر اقلیتی بہبود کا جو لیبل ملا اسی کا طفیل چیئرمین صاحب چیئرمین بنے ہیں, ورنہ پروفیسر ہی بیٹھتے تھے. وہاں کچھ لوگ اپنا چلانے کا موقع ابھی ملا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اقلیتی بہبود اب بجٹ اتنا وتا جو بجٹ فکس ہوتا ہے, آج بھی کناڈا اینڈ کلچر میں 30 لاکھ 40 لاکھ اسی پہ کام چل رہا ہے. ورنہ کیا مجال تھی کہ تم اتنی تیزی سے بات کریں. الحمدللہ کام اچھا ہو رہا ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں کرناٹک اردو اکیڈمی کو, آج کے پروگرام کے کنوینر صاحب کو جو خاص کر رکن بھی ہیں, تو جناب داؤد محسن صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں کہ اردو کے جانثاروں کو ہم نے بھلا دیا. صبح میں فون تھا ہمارے پرنسپل صاحب کا, آپ بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو یاد کر رہے تھے, کہ حضرت موہانی کو یاد کر رہے تھے, خسرو کو یاد کر رہے تھے. اردو کے جانثاروں کو ہم نے بھلا دیا, دھرتی کے چاند تاروں کو ہم نے بھلا دیا. خسرو سے اور میر سے ہم دور ہو گئے, علم و ادب کے پیاروں کو ہم نے بھلا دیا. اب سیمینار ہو رہے ہیں, کس پہ ہو رہی دیکھ لو. اب ہم آج تھوڑا پہلے بات تو افسانے کی کچھ ہو جائے. ریاست کرناٹک اردو کے ابتدائی گہواروں میں سے ایک ہے. ڈاکٹر صاحب میں مختصر اس لیے کہ افسانے پہ بات کروں, مقصد پہ آ جانا نا. یہاں کی تخلیقی دنیا کا رنگ ایک نہیں انیک ہے. یہ صوفیہ اور اولیاء کی سرزمین ہے. یہاں کے شعر و ادب اور افسانوں کی دنیا بڑی حسین ہے. یہاں نہ کوئی اشراف ہے اور نہ کوئی کمین ہے. یہاں کا ہر فنکار محبت اور مساوات کا امین ہے. سماجی, معاشرتی, اخلاقی, تہذیبی موضوعات یہاں کے افسانوی ادب کی جان ہے. محمود خواں محمود, عبد الغفور, سہیل, میمونہ تسنیم, ممتاز شیریں ابتدائی افسانوی ادب کی شان ہے. میں ایک مدراس یونیورسٹی پہ قریدی خطبے پہ گیا تھا, افسانہ پر ہی تھا, تو آپ نے مجھے بلایا تھا. تو آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے, تو میں وہاں پر پہنچا تھا. تو افسانے میں جو مطالعہ کیا تھا وہ چیزیں میرے سامنے آئی. حنا روحی, حسنہ سرور, فریدہ رحمت اللہ, شائستہ یوسف, سلمہ صنم, نسائی حیثیت, اکرام باغ, یوسف عارفی, حمید سہروردی, ناظم خلیلی اور نجم باغ جدید افسانوی ادب کے سنگ میل اور نشان ہیں. ہمارے تخلیقی شعور کی تربیت پر ان لوگوں کے احسان ہیں. ادب زندگی کا آئینہ ہے تو کرناٹک کا ادب نئی روشنی کا امکان ہے. یہاں کے افسانوں میں زندگی کی آن ہے تو تخیل کی بھی ایک شان ہے. حقیقت کا روشن جہان ہے تو تفکر کا کھلا آسمان ہے. کوئی ترقی پسند ہے, کوئی جدید ہے, تو کوئی آج کے عہد کی پہچان ہے. کسی نے سادگی کو اختیار کیا تو کسی نے تمثیل اور علامت نگاری کو اپنایا. کسی نے استعارے سے کام لیا تو کسی نے تجرید کو اپنایا. سب کی اپنی اپنی زمین اور اپنا اپنا آسمان. سب کی چلتے رہتا ہے, سب کی اپنی اپنی زمین اور اپنا اپنا آسمان ہے. یہاں نہ فنکار کی کمی ہے, ناقد کی, نہ محقق کی. جن کے ہاتھوں میں بھی قلم ہے ان کی اپنی ہی آن بان ہے. خوشا وہ لوگ جن کے دم قدم سے آج کی مجلس میں جان ہے. نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, نام نہیں لیے, میں کسی کا نام نہیں لیا,
تو اس لیے نہیں لیا کہ وقت کی کمی ہے، نام لوں، سب کی دل میں محبت ہے، پروٹوکول اٹھا کے لایا۔ اب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ہی کے پر میں نے ایک خطا کہا، جب آپ کے دل میں محبت، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ابھی کہتے ہیں پرنسپل ہیں، انگریزی سے آئے، وہاں سے آئے، سائنس کے، یہ سب کیا ضرور ہے، تمہارے HOD بولو بس ختم، اردو کو سنبھالنے والے آ گئے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کا یہ پروگرام طرز نو کی پہچان ہے۔ قابل مبارکباد ہیں اکیڈمی کے ذمہ داران کہ ان کی نظر ادب پر ہر آن ہے۔ یہ صرف ایک سیمینار نہیں، فکر و فن سے قربت کا اعلان ہے۔ فنکار، ناقد، مبصر اور محقق کا ملا جلا علمی دسترخوان ہے۔ یہ تو اپنے ذوق اور استعداد کی بات ہے، اس دسترخوان سے کوئی کتنا ذہنی و فکری رزق حاصل کرتا ہے اور اپنے اپنے میدان میں کامل بنتا ہے۔ تخلیقی سوتا جب سرچشمہ بنتا ہے تو تخلیق کا دریا ابھرتا ہے، نئے الفاظ دینا چاہیے، اور نئے ذہنوں کی زمین پر نیا پھول کھلتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سیمینار کانفرنس نئے ذہنوں کی آبیاری کرے گا اور ادب کو توجہ کا مرکز بنائے گا، پچھڑوں کو ملائے گا اور فکر نو کے گل کھلائے گا۔ میں سبھی فنکاروں، ناقدوں، اساتذہ، طلبہ اور حاضرین کو سلام کرتا ہوں، اور کہ وہ زبان و ادب کے نام پر جمع ہوئے، اور کرناٹک اردو اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اس اجلاس میں شرکت ہونے کا موقع دیا۔ واقعی آپ کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہوا، ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست پروگرام، تاریخی پروگرام، پورے ہندوستان نے اس کو اپنایا، اور خاص کر ہمارے میں منجوناتھ سر سے لے کے مدثر سر، اور اس کے بعد ایک شخص، دیکھیے میلو شارم سے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، میلو شارم سے آئے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب سجاد صاحب جو پروفیسر صاحب ہیں وہاں، اب دیکھیے یہ بھی میں نے دیکھا پہلی مرتبہ کہ تمام HOD بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پرانے۔ میں نے کہا ان سے کہ دیکھو یہ ہمارے نئے جو آئے ہوئے ہیں، ان کے اندر محبت ہے، مروت ہے، جذبہ ہے، ایک پلیٹ فارم پر بہت مشکل۔ آج تک ہمارے اکیڈمی کے چیئرمین صاحب نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پرانے چیئرمینوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھوں، یہ کبھی نہیں سوچا، ہم نے سوچا تھا، وہ ضروری ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک ثابت کر دیا کہ میں کسی سے بیر نہیں رکھتا، بس اردو ادب سے محبت رکھتا ہوں، یہ ہمارے پرنسپل صاحب نے ثابت کر دیا، اور آپ ہی کی یہ محبت اور لگن ہے جس کی وجہ سے انجمن ترقی اردو بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہی وہ چیز ہے ماشاءاللہ۔ اچھے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی نہیں، وہ بھی پورے اسٹیج کے لوگ ہیں۔ ابھی بالکل اگر یہ تصویر نیچے سے لی جائے تو بولے یہ بھی ایک اسٹیج نظر آ رہا ہے، اور سامنے بھی ایک اسٹیج نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی۔ اب دلی میں ہمیں فخر ہے کہ دلی اکیڈمی سے آدمی پہنچتا ہے، دلی اکیڈمی میں پہنچتا ہے، وہاں پر پڑھتا ہے، وہاں اس کے مقالے کو سننے کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں۔ شموگا مدثر بھائی، اور میں بہت ہائی اس لیے کر رہا ہوں کہ محبت آپ سے زیادہ ہے، ایڈیٹر ہیں آپ۔ کرناٹک کے اندر آپ نے اس چھوٹے سے ادنا انسان کو وہاں سے چنا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ شخص بنگلور پہنچا، اس کو اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں دیا، اقلیتی بہبود اب بناؤ، آپ کیا کرتے ہیں، بجٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھے چیئرمینوں کو چنو، معلوم ہوا، ورنہ کہاں مجال تھی کہ ایسے لوگ آئیں، سوائے پروفیسر کے وہاں سے چنتے ہی نہیں تھے، وہاں کا ایک نظام تھا، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے بندے نے کوشش کی۔ اللہ ممتاز علی خان، لوگوں نے بہت مخالفت کی، کارپوریشن میں اسٹرائک ہوئے میرے خلاف، آج بھی مجھے موجود ہے۔ جناب سلمان صاحب جانتے ہیں نا اسٹرائک ہوئے، ہاں کیسے اسٹرائک ہوئے، اللہ کا شکر ہے اسی شموگا سے نکلی یہ ریلی۔ گووند کاجوڑ کا زمانہ تھا، یڈیورپا جی نے مجھے بلا کر پوچھا یہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہوگا نہیں کیا، میں بولا نہیں سر یہ الگ ہے، اپنا بہبود ہے، زبان وہاں پر ترقی بھی کرے گی، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بس میرے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، کہیں نقصانات بھی میں نے بہت دیکھ رہا ہوں، اب فائدہ کم نقصان دیا تھا۔ ماشاءاللہ اکیڈمی نے کافی کام کیا، اسی کا نتیجہ ہے ڈاکٹر محسن صاحب ایسا کام کر کے دکھا رہے ہیں، داون گرے میں بھی بہت سے پروگرام کیے اور یہاں پہ بھی کیے، آگے بڑھ کر کام کریں، ہم ان کا ساتھ
ساتھ دیں. یہ سب باتیں آتی رہتی ہیں. مدثر صاحب گزارش کرتا ہوں سمجھائیں. پیپر میں اخبار میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, اسے لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ اگر آدمی ان چیزوں پر پرواہ نہ کرے, کام کر کے دکھائے, ہمارا کام جواب دے. میں یہ کہنا چاہتا تھا, زیادہ شاید ان پر دل پر ڈھارس ہے, ہم سب مل کر ساتھ دیں. آج کا افسانہ کا جو آپ کا پروگرام ہے, تو میں کہتا ہوں کہ کامیابی کی ترغیب ہوگی انشاءاللہ, کامیابی ملے گی. ابھی کام فوراً شروع کرو, کلیدی خطبہ جیسے ختم ہو تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا بہت سے لوگ دیکھ رہا ہوں, بہت سے پروگرام ہی آپ کے شام تک نمٹنا ہے. میں تمام آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں جو اس کے لیے مناسب سمجھ کر آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ضرورت سمجھ کر شموگا کی ایک تاریخ کا ایک پروگرام ہے. آج دیکھیے جنوبی حصے کے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں. جنوب کی ایک شان ہی ہم الحمدللہ یہاں جمع ہوئے ہیں. آج کا یہ افسانوی پروگرام کامیابی کی طرف سراج صاحب سے کہ ان کی تہنیت پیش کریں. زیادہ بات کیجیے اب سب کو کم کرنا نہیں, کم کرنا نہیں تو لمبا تھا.